عاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وأولیائہ الکاملین وعلماء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھو سارے دوست صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا اب تک سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا شرق و غرب میں چرچا ہے جس کے پیار کا شرق و غرب میں چرچا ہے جس کے پیار کا ایک میں ہی نہیں ہوں دیوانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پہ فدا شاہ جی سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پہ فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان میں آصف بقائے دین ہے آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان میں یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا
حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ یہ میں نے جو کلام پڑھا ہے یہ اس دور کے بڑے محقق اور بڑے محدث اور اہل سنت کے عقیدے کی سرحدوں پہ پہرا دینے والے، جی اہل سنت کے عقیدے کی سرحدوں پہ پہرا دینے والے، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے حق بیان کرنے والے، میری مراد حضور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کا لکھا ہوا کلام میں نے آپ کو سنایا۔ ان کا لکھا ہوا کلام ابھی اور بھی میں پڑھوں تو وہ بڑا، ان کا اور بھی بڑا لکھا ہوا کلام ہے کہ حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کیوں جی حضرت امام حسین کا نظریہ ہے نا، کوئی نظریہ لے کے کربلا میں گئے تھے۔ میں پورے موڈ میں آیا ہوں کہ آپ کو تقریر سناؤں، ٹھیک ہے جی۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ کان پہ ہاتھ رکھیں اور سر لگائیں اور اشعار پڑھ دوں تو بات ختم ہو جائے۔ آج میں نے باتیں آپ کو دینی ہے گر کی اور عقیدے کی، یعنی سر میں لگا سکتا ہوں لیکن آج بات ہوگی بے سری، لیکن اتنی بے سری نہ ہوگی کہ آپ کو سر نہ آئے، اتنی بے سری بات نہیں ہوگی کہ آپ کو سر نہ لگے۔ ہاں جی، حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک، میں دربار رسالت میں بکا ہوں روز اول سے، میں دربار رسالت میں بکا ہوں روز اول سے، دربار رسالت میں بکا ہوں میں روز اول سے، سوداگر جان لے نہ بکا ہوں نہ بکوں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک۔ اور آگے کیا کہا؟ فرمایا کہ جو لرزاں ہیں میرے زور قلم کی ایک جنبش سے، جو لرزاں ہیں میرے زور قلم کی ایک جنبش سے، میں حق پر ہوں حقیقت ہی لکھوں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، نبی کے نام پر یہ سر کٹانے کی تمنا ہے، نبی کے نام پر یہ سر کٹانے کی تمنا ہے، صدا لبیک کی دیتے جیوں گا آخری دم تک، نبی کی آل کی الفت فرائض کا فریضہ ہے، نبی کی آل کی الفت فرائض کا ایک فریضہ ہے۔ حضرت نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے، کہا کہ آل نبی کی الفت فریضہ ہے، فرائض کا ایک فریضہ ہے، میں اس عطرت کی عظمت پہ مروں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک۔ اور آگے بڑی محبت کے ساتھ چار یاروں کا قصیدہ لکھتے ہوئے آپ نے کیا کہا کہ آج کے دور میں کوئی عظمت اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے نبی کے یاروں کے خلاف زبان درازی کر جائے، اور کوئی کہے کہ میں نوکر صحابہ کا، اور پھر اہل بیت کی عظمت پہ زبان درازی کر جائے، تو آپ نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا نبی کے چار یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، نبی کے چار یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، جسے اس سے چبن ہے میں چبوں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا حضور پرنور شاف یوم النشور زینت بزم کائنات فخر موجودات حامی بے کساں غم گسار زمان سید صدبراں دستگیر دو جہاں قائد المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا رب ذوالجلال میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کر کے دونوں جہان بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام،
اللہ کی فضل اور توفیق سے آج کا یہ نورانی وجدانی ایمانی حقانی پروگرام بسلسلہ حضور جگر گوشہ بطول نواس رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام رفقاء جو میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے، ان کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کرنے کے لیے میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل میں جن کے حکم پر آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید محمد ادریس شاہ صاحب عزیز شرفہ، آپ کے حکم پر میری اور آپ کی ملاقات کا یہ شرف بھی ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حاضران السلام، میں نے جو آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رب فرماتا ہے کہ مردہ نہ کہو کن کو، ان کو جو میری راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ مردہ نہ کہو ان کو کہ جو میری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، عقل نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ فرمایا شہید کو مردہ نہیں کہنا، شہید کو مردہ نہیں کہنا۔ اس آیت کے ضمن میں ایک میں نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شہید زندہ کیسے ہے، اور زندہ ہے تو ہے کہاں؟ زندہ ہے تو ہے کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، یعنی آگے آیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کی کہ شہید کو مردہ نہ کہو، جو میری راہ میں شہید ہو جائے ان کو۔ فرمایا زندہ ہے تو ہے کہاں؟ فرمایا عند ربکم، رب فرماتا ہے وہ میرے پاس ہے۔ اب میں مثال دوں تو یوں دیکھ لو کہ میرے ساتھ یہ لڑکا عمر آیا ہے، تو میں اس کے محلے میں جا کے یا کہیں سے اس سے پوچھوں کہ عمر کہاں ہے، تو دو قسم کا جواب ملے گا۔ کسی بھی لحاظ سے سوال کیا جائے تو جواب دو قسم کا ہمارے سامنے آئے گا۔ یا تو عمر کا وصال ہو گیا، یعنی میرے کہنے پہ اس کا وصال ہونا نہیں، یہ ایک بات میں سمجھانے کی نیت سے کر رہا ہوں۔ وصال ہو گیا تو میرا اس سے تعلق ہوگا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اگر زندہ ہے تو کہاں ہے، تو جواب ہوگا کہ یہ دروگہ والا میں ہے۔ اب اگلا سوال ہوگا کہ دروگہ والا کہاں ہے؟ وہ لاہور کی فلاں جگہ پہ ہے۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ شہید زندہ ہے تو زندہ ہے تو کہاں؟ تو رب نے قرآن میں کہا کہ عند ربکم، فرمایا وہ میرے پاس ہے، رب کے پاس ہے۔ تو فرمایا رب کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے کے اندر کہا، فرمایا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو شہید کہاں ہے؟ رب کے پاس۔ شہید کہاں ہے؟ رب کے پاس۔ رب کہاں ہے؟ بندہ مومن کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو میں سمجھانے کی نیت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب رب ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے تو حضرت امام حسین ہم سے دور کیسے ہے؟ نہیں سمجھے میری بات آپ کہ حضرت امام حسین ہم سے دور کیسے ہیں؟ وہ شہید ہیں، زندہ ہیں۔ فرمایا کہ پھر بات یہ ہوتی ہے کہ اگر زندہ ہیں تو ہیں کہاں؟ تو میں نے کہا قرآن نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے، تو رب کہاں ہے؟ فرمایا کہ رب تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب رب قریب ہے تو آقا حسین بھی اپنے ماننے والوں سے دور نہیں ہے، اپنے ماننے والوں کے قریب ہیں۔ تو برادران اسلام، میں نے پہلے کہا کہ باتیں میں نے آپ کو وہ دینی ہے کہ جو آپ کو علمی لحاظ سے بھی فائدہ ہو اور عقیدے کے لحاظ سے بھی فائدہ ہو۔ جس رات ہم یہ پروگرام سجا کے بیٹھے ہیں، میں جب 9 محرم کی رات عصر کے بعد کا وقت آیا تو یزیدیوں کی فوج حضرت امام حسین کے خیموں کی طرف بڑھی۔ نماز مغرب کا وقت قریب ہونے والا تھا۔
تو آقا حسین نے جب شور سنا تو آپ خیمے سے باہر تشریف لائے، اور تشریف لا کے آپ نے کہا بھئی کدھر، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یزید کی طرف سے پیغام ہے، یا تو بیعت کر لو تو یا شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شام کے وقت بھی کبھی کوئی جنگ ہوئی ہے، شام کے وقت بھی لڑائی کی گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کس لیے آئے ہو؟ واپس چلے جاؤ، کل کا سورج طلوع ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ تمہارا کیا کرنا ہے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے کہا کہ آج کی رات دے دو، پھر صبح سورج طلوع ہوگا تو ہم دیکھیں گے۔ تو لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ حضرت امام حسین نے رات مانگی کیوں کہا کہ ایک رات مجھے دے دو؟ کیا تیاری کرنی تھی؟ کیا کرنا تھا؟ میں نے کہا تیاری کیا کرنی تھی؟ تیاری کرنے کے لیے پچھلے 10 دن کم تھے کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات اس لیے مانگی، فرمایا آج کی رات دے دو، ہم دل کھول کے اپنے رب کی عبادت کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، رب کی عبادت کر لیں۔ فرمایا کہ جب وہ واپس چلے گئے، حضرت امام حسین آئے، نماز مغرب پڑھی، نماز عشاء پڑھی۔ فرمایا نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خیموں کے اندر صرف مرد حضرات کو اکٹھا کیا۔ اب توجہ سے سننا میری بات، کچھ لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ صحابہ کرام کیوں نہیں آئے میدان کربلا میں؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ بول کے کہتی ہے کہ جو نفوس قدسیہ حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے سفر میں میدان کربلا میں پہنچے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ 82 لوگ تھے۔ کتنے؟ 82۔ ایک روایت میں 140 بھی آتا ہے، ایک میں 200 بھی آتا ہے، لیکن جو قوی علماء بیان کرتے ہیں وہ 82 کی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ان میں اہل بیت کے افراد کتنے تھے، خاندان نبوت کے افراد کتنے تھے؟ تو بتایا گیا وہ صرف 17 یا 19 یا 21، یہ 3 روایتیں ملتی ہیں۔ تو میں نے کہا 21 بھی لگائیں تو باقی کون تھے؟ نہیں سمجھے؟ لیکن آپ اگر بولتے جائیں گے تو میری تقریر آگے چلتی جائے گی، اتنے سنجیدہ ہو کے نہیں بیٹھنا۔ ہم ان سیدوں کا ذکر کر رہے ہیں جو چپ کر کے نہیں، نیزے پہ چڑھ کے بھی رب کا قرآن پڑھتے رہے ہیں۔ تو ہم صفوں پہ بیٹھ کے کیا ان کی عظمت سن کے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ اور میں حضرت امام حسین کے ساتھ 82 نفوس قدسیہ جو میدان کربلا میں پہنچے، آپ نے 9 محرم کی نماز عشاء کے بعد اور میں مردوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے آپ نے کہا بھائی میں آپ پہ راضی ہوں، یہاں بھی راضی ہوں، قیامت میں بھی راضی رہوں گا، آپ کو اجازت ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہ ہے میرے خون کے پیاسے، میری بات ہے ان سے، مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو روکیں گے بھی نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ اور میں اتنی بات کر کے حضرت امام حسین نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا۔ اور میں جب چراغ بجھایا نا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چراغ جلایا گیا تو ایک بھی عاشق حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک بندہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آپ نے پھر یہی بات کی، پھر چراغ بجھایا، پھر کوئی نہیں ہلا، پھر چراغ بجھایا، پھر کوئی نہیں ہلا۔ فرمایا کہ 82 سال کا بابا جس کا نام ہے حضرت حبیب بن مطہر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا وہ کھڑے ہوئے اور بول پڑے اور بول کے کہا آقا حسین ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں آئے، آپ سورج طلوع ہونے تک چراغ جلائیں پھر بجھائیں اور آپ ہمیں کہیں جاؤ۔ فرمایا دن چڑھ جائے گا، یہ ایک بھی غلام آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ ہم نبی کو منہ کیا دکھائیں گے؟ آقا حسین نے کہا وہ میرا معاملہ ہے، نانا کے حضور سفارش میں کر دوں گا۔ عرض کی کہ حضور آپ کی یہ بڑائی ہے، آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں گے، لیکن ہمارا ضمیر نہیں مانتا کہ ہم حسین کو چھوڑ کے واپس چلے تو حضرت امام حسین نے پھر کیا کہا؟ حضرت حبیب بن مطہر کی بات کو سن کے آقا حسین نے کہا اچھا جو میرا ساتھ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تو آپ نے فرمایا ذرا آگے بڑھو اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو۔ اور میں صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ آقا ہم خیمے میں بیٹھے ہیں، ہم کیا نظر اٹھا کے دیکھیں؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بیٹھنے والوں اور تم نظر اٹھا کے دیکھو، سامنے جنت کے پردے اٹھے ہوئے
ساتھ رہے گا، فرمایا وہ اپنا اپنا جنت میں محل ابھی سے دیکھ لے گا۔ فرمایا ابھی سے اپنے محل دیکھے، ابھی سے اپنا محل دیکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لوگ کہتے ہیں حسین مجبور تھا، میں نے کہا وہ کوئی اور حسین ہوگا جو مجبور تھا، ہمارا حسین مجبور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا جو اہل بیت کی مظلومیت کو بیان اس لیے کرے کہ لوگ روئیں، لوگ روئیں، فرمایا حرام بھی ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے کہ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ روئیں۔ میں نے کہا آل رسول کو اتنا مظلوم نہ بیان کر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، حضرت زین العابدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد یہ فرد تھے جو کربلا سے بچ کے مدینہ شریف کی طرف گئے، اور میں جب آپ جانے لگے تو ایک یہ جو ہے وہ بڑھ کے آگے بڑی اپنی محبت جگانے لگا۔ اس نے کہا حضور آپ کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، آپ کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے، کسی نے آپ کی مدد ہی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا بوتھا بند کر، کس نے کہا ہم پہ ظلم ہوا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ جو آل نبی پہ ظلم کر جائے؟ حضرت امام زین العابدین کے جملے سننا، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا جرت ہے کسی کی کہ جو ہم پہ ظلم کر جائے؟ آپ نے اس طرف ہاتھ پھیرا تو ادھر کے سنگل گر کے نیچے، اور میں اس طرف ہاتھ پھیرا تو ادھر کے گر کے نیچے۔ فرمایا تو جانتا نہیں ہے کہ میں نواز شاہ کس کا ہوں؟ فرمایا علی میرا دادا ہے، حسین کا بیٹا ہوں، اور نبیوں کا امام میرا نانا ہے۔ فرمایا ہم نے چھوٹے پٹ کے رکھ دینے تھے یزید کے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے تھے، رب کی امتحان دینے کے لیے آئے تھے، ورنہ کسی دنیا میں مائی کے لال کے اندر مجال نہیں ہے کہ جو نبی کی آل پہ ظلم کر کے دکھا دے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اور میں کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ جو آل نبی پر ظلم کر جائے۔ حضرت امام زین العابدین نے قیامت تک تاریخ یہ رقم کر دی ہے جواب دے کے، فرمایا کوئی نہ بیان کرے کہ آل رسول پر کسی کا ظلم ہوا ہے۔ حضرت امام حسین کہتے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب پانی کو ترس گئے تھے، پانی مل جاتا تو یہ ہوتا۔ فرمایا یزیدیوں نے پانی بند کیوں کیا؟ لیکن حضرت حر کو حضرت حر کیوں کہا جاتا ہے؟ تھا تو یزیدوں کی طرف، کیوں حر سے حضرت حر کیسے بنا؟ فرمایا کہ جب 2 محرم کو حضرت امام پاک کا راستہ روکا اس نے، اور روک کے کہا حضور میں آپ کو نہ آگے جانے دوں گا نہ پیچھے جانے دوں گا۔ حضرت امام حسین نے کہا بھئی کیوں؟ تو کیوں نہیں آگے جانے دے گا اور پیچھے نہیں؟ کہا جی میری ڈیوٹی ہے میں آپ کو روک کے رکھوں، بات مذاکرات کے ساتھ طے ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا مذاکرات کیا ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی یزید کی طرف سے بھی ٹیم آئے گی، آپ کی طرف بھی جائے، مذاکرات سے معاملہ حل ہوگا۔ 7 محرم کا دن آ گیا، مذاکرات سے بات نہیں بنی، ان کی طرف سے 2 ہی باتیں تھی۔ کہا جی یزید کی طرف سے اعلان ہے یا تو بیعت یا تو جنگ۔ حضرت امام حسین نے 3 باتیں کی تھی ان کے وفد کے ساتھ، اور سنو وہ 3 باتیں میرے امام کی کیا تھی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، جو جہاں پر لگا ہے لگا رہے، میں نے کہا جہاں لگنے کی بات ہوتی تو میرا امام کربلا میں لینے کیا گئے تھے؟ میرا یہاں یزید لگا تھا لگا رہتا، لیکن حضرت امام حسین نے کربلا میں جا کے کہا، فرمایا اے یزیدہ میں تجھے وہاں نہیں لگنے دوں گا جہاں تو کہتا ہے، میں تجھے پکڑ کے لاؤں گا وہاں پر جہاں میرے نانے نے لگنے کا حکم دیا ہے، اور میں جہاں پہ میرے نانے نے کہا ہے وہاں پہ آنا پڑے گا۔ حضرت امام حسین نے کہا میری 3 باتیں ہیں، یہ باتیں اس تک پہنچاؤ، اگر یہ میری باتیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ یزید سے میری ملاقات کرواؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے، فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ پلیت ہے، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، وہ پلیت ہے، تو پلیت کے ہاتھوں میں پاک کا ہاتھ کیسے چلا جائے گا؟ نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کچھ لوگ جناب یزید کے حماتی بھی اس دور میں نکلے،
کہا جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیتا اور ایک ہارا، اس میں جناب تڑپنے کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا تو یزید کو شہزادہ کہتا ہے، اور جس نے جناب مسجد نبوی کے اندر کئی دن گھوڑے باندھے، وہاں پر اذان نہ ہو سکی، اور حضرت ابو سعید خدری جیسے بزرگ صحابیوں کی داڑھیوں کو نوچتا رہا اور کئی صحابیات کے ساتھ ظلم و ستم کرتا رہا۔ میں نے کہا تجھے زیادہ پتا ہے کہ یزید اچھا تھا یا برا؟ میں نے کہا جو میرا امام فیصلہ کر گیا ہے، اہل سنت کا عقیدہ بھی وہی ہے۔ جو حضرت امام حسین نے فیصلہ کیا ہے، اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا، فرمایا نہیں، اس کے ہاتھ پہ میری بیعت نہیں ہو سکتی۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا تو ہور کانپنے لگا، اور کانپنے لگا۔ لوگوں نے کہا یار تو تو بڑی جرت والا ہے، تیرے نام کے تو ڈنڈکے بجتے ہیں اور تو کانپتا ہے۔ اس نے کہا کانپتا اس لیے ہوں کہ میں نے روکا تھا راستہ امام کا، لیکن بات نہیں بنی۔ اب انہوں نے پانی بند کر دیا حضرت امام حسین پہ۔ انہوں نے کہا پھر بات کیا ہے؟ تو یزید کی طرف ہے، سامنے حضرت امام حسین ہے، کانپتا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں یزید کی طرف ہوں ضرور، لیکن اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ نبی کی آل پہ ظلم کر جاؤں، اتنا بے غیرت نہیں ہوں میں۔ اور میں گھوڑے کو ایڑ لگائی، حضرت امام حسین کے پاس آ گئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو، کہا حضور میں نہیں کیا سارا کچھ، راستہ بھی میں نے روکا، نہ آپ کو آگے جانے دیا نہ پیچھے جانے دیا، اب انہوں نے پانی بند کر دیا، حضور مہربانی کرو مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آقا حسین نے مسکرا کے سینے سے لگایا، اور میں تجھے پتا نہیں میں نواسا اس کا ہوں جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا کوئی اپنا آئے یا بیگانہ آئے، میرے نانے نے پکڑ کے سینے سے لگایا ہے اور تو حسین کی بارگاہ میں آ گیا ہے۔ فرمایا تو حر ہے، حر کا معنی ہی آزاد ہے۔ فرمایا آج اگر تم میرے طرف سے شہید ہو گیا، صرف معافی نہیں دوں گا، جنت میں محل بھی عطا فرما دوں گا۔ فرمایا جنت میں زندہ باد، میں جنت میں محل بھی عطا کروں گا۔ حضرت حر اس طرف سے آئے اور آ کے جناب والا پھر سب سے پہلے شہید بھی ہوئے، جو 72 نفوس قدسیہ ہوئے شہید، ان میں سے 4 افراد حضرت حر کے تھے، 4 افراد حضرت حر کے تھے۔ میں نے کہا یار کان پہ ہاتھ رکھ کے لوگوں کو شہادت سنانے والے ذرا بتا تو صحیح نا حضرت امام حسین کی اولاد کتنی ہے، بتاؤ نا کتنی اولاد ہے، اور یزید کی اولاد بھی کتنی ہے، پتہ چل جائے گا حق پہ کون ہے۔ حضرت امام حسین کی پاک اولاد 6 ہے، کتنی ہے؟ 6 ہے، 2 آپ کی صاحبزادی ہیں اور 4 آپ کے صاحبزادے ہیں، جی 2 صاحبزادی ہیں، ایک حضرت سیدہ سکینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جو میدان کربلا میں ساتھ تھی، 7 سال کی ان کی عمر تھی، اور ایک حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہا جو مدینہ پاک میں تھی، ساتھ نہیں آ سکی۔ اس بارے میں لوگ بڑی زبان درازی کرتے ہیں، وہ جی حضرت امام حسین چھوڑ آئے، لے کے نہیں آئے، پھر وہ راہ دیکھتی رہیں میرے ویر آئیں گے، یہ ہوگا، سنا ہوگا آپ نے۔ میں نے کہا یار میں آپ کے بارے میں جھوٹ باندھوں تو آپ کو کتنا برا لگے گا، اور تم حضرت امام حسین کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہو کہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ لینے آؤں گا، پھر آ نہیں سکے۔ اور میں نے کہا صحیح بات بتا، حضرت سیدہ صغرا کربلا میں کیوں نہیں گئی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے امام پاک نے ان کی شادی کر دی تھی، ان کی شادی ہو چکی تھی حضرت حسن مثنیٰ کے ساتھ، ان کی شادی ہو چکی تھی حضرت حسن مثنیٰ کے ساتھ، حضرت امام حسن پاک کے بیٹے، تو وہ اس وقت گھر نہیں تھے، تجارت کے لیے باہر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو آپ گئے، فرمایا بیٹا مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ میں دین بچانے کے لیے کربلا میں جا رہا ہوں، فرمایا جس دین پہ میں پہرا دینے کے لیے جا رہا ہوں وہ دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ جس بیٹی کی شادی کی ہو شوہر کی اجازت کے بغیر اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی جس وجہ سے سیدہ پاک نہیں گئی۔ تو لوگوں نے کیا کیا وہاں پر جناب جھوٹ تراشے اور لوگوں کو جناب گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا باتیں کی جی۔ اور آپ کے ایک بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جو بچپن میں وصال کر گئے جنت البقیع کے اندر، جن کا مزار بھی ہے۔ پھر حضرت امام علی اکبر جو سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کی تصویر تھی، حضرت امام علی اکبر جو سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کی تصویر تھی، اور اس کے بعد حضرت امام علی اصغر جو 6 ماہ کے کربلا میں شہید ہوئے،
اور ایک حضرت امام زین العابدین جو کربلا سے مدینہ شریف میں واپس پہنچے. اور یزید کے بیٹے کتنے تھے جی؟ تاریخ میں لکھا 14 بیٹے تھے اس کے. کتنے؟ 14 بیٹے تھے یزید کے. میرے امام کا تو ایک ہی بچ کے گیا تھا کربلا سے، حضرت امام زین العابدین. یزید کے کتنے تھے؟ 14. آج مجھے کوئی دکھائے نا یزید کی اولاد کہاں؟ یہ یزید کی اولاد ہے کہاں؟ مجھے دکھائے تو صحیح کوئی. کہا کہ حضرت امام حسین کا 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. کیوں بند کیا؟ انہوں نے کہا پانی بند کر دو، حسین کو پانی نہیں ملے گا، یہ جینے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی اور میں یہ ہمارے پاس آئے گا. اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کو اٹھا کے یزیدیوں کے پاس گئے تھے اور جا کے کہا تھا اوہ قصور میرا، یہ 6 مہینے کے بچوں کا قصور کیا ہے، اسے پانی دے دیا جائے. میں نے کہا ملا بکواس بند کر، اور میرے امام کی شان نہیں ہے. اور میں نے کہا اگر حضرت اسماعیل زمین پہ ایریاں رگڑے اور زمین سے چشمے جاری ہو جائے، اور میں کہ حضرت امام حسین وہ ہے جو جوڑے کے لیے ضد کرے اور میرا اللہ جنت سے جوڑا بھیج دے. اور اگر حضرت امام حسین پانی کے لیے کہہ دے تو نہر فرات چلک کے میرے امام کے قدموں میں آ جاتی ہے. اور میں چلک کے میرے امام کے قدموں میں آ جاتی. حضرت امام حسین نے پانی کا مطالبہ ہی نہیں کیا. حضرت ام ایمن کا نام سنا ہوگا جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ بھی پیا حضرت ام ایمن کا. اور آپ فرماتے رہے میری ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میری ماں حضرت ام ایمن ہے. اور میں جب آپ کا پہلا شوہر فوت ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کوئی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ حضرت ام ایمن سے شادی کر لے. حضرت زید بن حارثہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں کرنا چاہتا ہوں. حضور نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کے بعد فرمایا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد فرمایا ان دونوں سے جو بیٹا پیدا ہوا جسے ہم حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، فرمایا آقا حضرت اسامہ بن زید سے پتہ کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے. فرمایا جس مبارک چادر کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ حضرت حسین پاک کا چہرہ صاف کیا کرتے تھے، فرمایا کہ اسی چادر کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی صاف کیا کرتے تھے. فرمایا اتنی محبت، اتنا پیار. وہ حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ ان کا وصال پتہ کب ہوا؟ فرمایا ان کا وصال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. اور یہ بات میں آپ کو تحقیقی بات بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. حضرت ام ایمن کہتی ہیں ایک دفعہ شدید گرمی کا موسم تھا، میں کہیں سفر پہ تھی اور میں نے نوکری کی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہتی ہیں صحرا کا علاقہ تھا، میرے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا. تو کہتی ہیں میں نے پیاس کو اتنی پیاس لگی کہ میری روح جانے والی تھی کہ میں نڈال ہو کے زمین پہ آ گئی. کہا میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ تیرے نبی کے بچوں کی نوکرانی ہوں اور آج پیاسی مر جاؤں یہاں پہ. کہا اتنی دعا کرنے کی دیر تھی، آسمانوں سے سفید رسی کے ساتھ ایک مشکیزہ آیا اور ساتھ آواز آئی، فرمایا میرے نبی کی آل کی نوکری کرنے والی تو نے پانی مانگا ہے، ہم نے پانی میسر کر دیا ہے. حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں نے پانی پیا اور جناب یہ کچھ دن پہلے میں نے حضرت پیر عطار کا رسالہ پڑھا، اس پہ مجھے یہ ایک بات ملی. کہا حضرت ام ایمن کہتی ہے اور جب سے میں نے وہ پانی پیا ہوا ہے میں کئی گھنٹے دھوپ میں بیٹھتی تھی کہ مجھے پانی کی پیاس لگے. تو پیر عطار کہتے ہیں کہ وہ ام ایمن کہتی ہے کہ مجھے پیاس نہیں لگتی تھی. لوگ کہتے تھے کیوں بیٹھتی ہو دھوپ میں؟ کہا اس لیے بیٹھتی ہوں کہ مجھے پیاس لگ جائے، لیکن پیاس نہیں لگتی تھی. اور میں نے کہا عقل کے اندھے اور جو امام حسین کی نوکرانی بن کے پیاس کے لیے پانی مانگے، میرا رب آسمانوں سے پانی اتار دے. اور اگر حسین مانگتے تو حسین کے لیے نہیں آنا تھا. اور میں نے کہا جو نوکرانی بن کے پانی مانگے اس کے لیے میرا رب پانی اتار دے. تو اگر حسین مانگتے تو اور میں نے کہا یہ تیری عقل کا پھیر ہے. آگے پھر جناب لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضرت مولا علی مشکل کشا ہے. تو میں نے کہا بالکل ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ حضرت مولا علی مشکل کشا ہے. میں نے کہا ہم ہر صحابی کو مشکل کشا مانتے ہیں، تم حضرت مولا علی کی بات کرتے ہو. کہا اگر مشکل کشا تھے تو پھر بیٹے کی مشکل حل کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، تجھے
سمجھ نہیں آئی، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. لیکن اگر پی گئے نا جملہ تم یہ بھی، کیوں جی؟ اور میں نے کہا وہ جھوٹے لوگ ہیں جو صرف محرموں میں حضرت امام حسین کی یاد مناتے ہیں. جھوٹے، وہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، تو ان کی قوم چھتوں سے لگتی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. ہم سچے چمکتے ہوئے محبوب کے غلام، اور باتیں بھی چمکتی ہوئی، ہماری قوم کو پھر بھی پتہ نہ چلے. کیوں جی؟ پھر بھی وہ بولے نا حضرت امام حسین کی عظمت پہ، میں تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں. حضرت امام حسین کے جناب والد گرامی کے بارے میں آیا، کہا کہ حضرت مولا علی اگر مشکل کشا ہیں تو بیٹے کی مشکل حل کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا تجھے سمجھ میں نہیں آئی. ایک سادہ سی مثال دے کے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہو، میٹرک کا امتحان دے، اور میں کہ وہ امتحان یہ فتح گڑھ کے علاقے کے سکول میں اس کا سینٹر بن جائے. اس سینٹر کے سپریڈنٹ ہوں سید ادریس شاہ صاحب، میں ان کے پاس رات کے اندھیرے میں آؤں، دروازہ کھٹکھٹاؤں، شاہ جی میرا بیٹا تمہارے سکول میں امتحان دینے کے لیے آ رہا ہے. شاہ جی بڑا نکما ہے، بڑا جناب نالائق ہے، پڑھتا نہیں ہے. حضرت اس کی نگرانی ذرا کرنا، مہربانی کرنا، ذرا اس کی ہیلپ کر دینا، اس کی مشکل آسان ہو جائے گی، پاس ہو جائے گا، ہماری بھی ناک خاندان میں رہ جائے گی. بیٹا نالائق تھا، نکما تھا، مجھے آ کے منت کرنی پڑی کہ امتحانی سینٹر میں آپ نگران ہیں، مہربانی کر دینا. چلو ہمارا بھی اپنے خاندان میں قبیلے میں ناک رہ جائے گا کہ بیٹا پاس ہو گیا ہے. کیوں جی؟ اور جس نے مصطفیٰ کی زبان چوس کے تربیت پائی ہو، مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیل پہ تربیت پائی ہو. اور میں نے کہا حضور نے سواری کا انداز بھی اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سکھایا، اور میں سواری کو چلانے کے لیے اپنی زلفیں ہاتھ میں مہار بنا کے پکڑائیں، اور میں حضرت امام حسین کو زبان چسا کے ان کی پیاس کو بجھا دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹے کے لیے حضرت امام حسین جب دنیا میں آئے، اور میں اس وقت خبر آ گئی تھی کہ یہ شہید ہو جائیں گے. میں نے کہا نبی کو بھی پتا تھا شہید ہونا ہے، لیکن حضور نے دعا نہیں کی کہ یہ مصیبت ٹل جائے. حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ شہید ہونا ہے، پھر بھی نبی کی پاک کی بارگاہ میں سفارش نہیں کی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی پتا تھا بیٹے نے شہید ہونا ہے، پھر بھی نبی پاک کی بارگاہ میں جا کے سفارش نہیں کی. فرمایا کہ وہ تیرے بیٹے ہوں گے جو نکمے، جن کی سفارش بھی کرنی پڑے گی، اور جو مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ کر جس نے تربیت پائی ہو، اور مصطفیٰ کے کندھے پہ چڑھ کر جس نے تربیت پائی ہو، اور مصطفیٰ کی زبان چوس کے جس نے تربیت پائی ہو، ایسے حسین کے پیچھے جا کے رب کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرنی پڑتی. علی پاک کو بھی پتا تھا میرا بیٹا کیسا ہے، اور میرے نبی کو بھی پتا تھا میرے حسین کی تربیت کیسی ہوئی ہے. سارے بولو، سارے بولو. تو میں نے کہا جناب پھر ایسے نکمے بیٹوں کی سفارش ہوتی ہے، جس کا بیٹا ہی لائق ہو اس کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت مولا علی کو پتا تھا جیسے بیٹے کی تربیت کی ہے. تو میں نے کہا ہم ایسے حسین کے ماننے والے جو مظلوم نہیں تھے، نہ قطعاً یہ بات کرنا جائز نہیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے جو اہل بیت کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں لوگوں کو روانے کے لیے. نہ، میں نے کہا عظمت بیان کرو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت امام حسین کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی بھی عظمت کو بیان کرو. میں نے ایک خطیب کو دیکھا، سوشل میڈیا کا دور ہے جناب، ایسے جناب ناچ کے تقریر کرے اور کہے کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، ایسی بات دے دوں گا جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی. میں نے کہا چلو سن لیتے ہیں، بات کیا کہتا ہے. اس نے کہا حضرت امام حسین پاک کے روضہ پاک سے 30 میل دائیں طرف، 30 میل بائیں طرف، 30 میل آگے، 30 میل پیچھے، جو 30 میل تک جس کو دفن کر دیا جائے وہ جنتی ہے. میں نے کہا تو نے بات تھوڑی کی ہے، ہم 100 میل ماننے والے ہیں، ہم 100 میل ماننے والے ہیں کہ حضرت امام حسین کے دائیں بائیں 100 میل تک جو دفن ہو جائے وہ جنتی ہے. لیکن بات کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جو حسین پاک کی دائیں بائیں آگے پیچھے میلوں کی سفر پہ جسے دفن کر دیا جائے وہ جنتی ہے. تو جو نبی پاک کے ساتھ روزے میں دفن ہے، جی جوانوں والی سبحان اللہ چاہیے.
نہیں سمجھی، عقیدے کی بات دی ہے میں نے۔ وہ کہتی ہیں تبرہ کرنا ہمارے نزدیک ثواب ہے، حضرت ابوبکر و عمر کی شان میں تبرہ کرنا ثواب ہے، اور وہ تبرہ کرتی ہیں قوم چھتوں سے لگتی ہے۔ او سنیو، تم اپنے عقیدے پہ ناز کرو، ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین نے کربلا میں 77 کی قربانی عطا فرمائی۔ اور میں نے کہا 30 میل پہ حضرت امام حسین کے کوئی دفن ہو جائے تو وہ جنتی ہے، تو جو نبی کے پہلو میں دفن ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو پہلو میں دفن ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی میں نے کہا، وہ کہتے ہیں جی گھوڑے کا بھی ادب کرو، تم سنی گھوڑے کا ادب نہیں کرتے۔ میں نے کہا وجہ، وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین اس پہ سوار ہوئے تھے، اور میں نے کہا حضرت امام حسین جس پہ سوار ہوئے تھے وہ تو اونٹنی کا ذکر ہے، گھوڑے کا تو ہے ہی نہیں، گھوڑے کا تو ہے ہی نہیں، اونٹنی کا ذکر ہے جہاں پر حضرت امام حسین سوار ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا چلو تمہاری بات مانتے ہیں کہ گھوڑے کا ادب ہونا چاہیے، لیکن یہ گھوڑا وہ تو نہیں جس پہ امام پاک بیٹھے تھے۔ کہتے جی اس کی تشبیہ ہے۔ میں نے کہا چلو ہم ماننے والے ہیں، ادب والے لوگ ہیں کہ تشبیہ کے ساتھ بھی پیار ہو گیا۔ جس پہ حضرت امام حسین بیٹھے تھے، تو میں نے کہا جس کے کندھوں پہ حضور بیٹھے تھے، نہیں سمجھے؟ اور جس گھوڑے پہ حسین پاک بیٹھے ہوں عظمت والا ہے، ٹھیک ہے، شان والا ہے، ہم ماننے والے ہیں۔ اور لیکن اس صحابی کی شان میں تبرہ کیوں؟ کہ جس کے کندھے پہ حضور نے چڑھ کر جناب سفر کیا تھا۔ کیوں جی؟ سفر کیا تھا میرے نبی نے جس کے کندھوں پہ بیٹھ کے، اس ابو بکر کی عظمت کو کون مانے گا؟ جی تو میں نے کہا جناب والا عقیدے کی بات، حضرت امام حسین نے جس نظریے پہ پہرا دیا تھا نا، ہاں اگر بیعت کرنی ہوتی بیعت کرتے، گدیاں بچ جاتی، بہت بڑی گدی تھی، مدینے میں بیٹھتے، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، اور مکہ بھی 8 ذی الحج کو آپ نے چھوڑا، 2 دن رہ گئے تھے، حج بھی نہیں کیا، چھوڑ کے کربلا کی طرف آگے۔ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، او جی حج تو کر جاتے تو کیوں 2 دن پہلے؟ میں نے کہا میرے امام کو خبر پہنچ گئی تھی کہ حاجیوں میں یزید کے گنڈے آ گئے، تو آپ نے فرمایا تھا میں ایسا شہید نہیں ہوں گا کہ میرے قاتلوں کا پتہ نہ چلے، جیسے چچا عثمان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا۔ فرمایا میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، مجھے جو قتل کرے گا اگر رہ کی دنیا تک میں نے ذلیل نہ کر دیا تو مجھے حسین کون آٹھے گا؟ جی تو کہتے چلو پھر بھی حج کر کے جاتے ہو۔ میں نے کہا یار کوئی مسئلہ تو پڑھو، حضرت امام حسین نے ایک حج نہیں کیا تو زندگی میں کتنے حج فرض ہیں؟ کیوں جی؟ ایک حج فرض ہے زندگی میں، تو حضرت امام حسین نے طریق کہتی ہے 25 حج کیے۔ اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ اور میں 25 حج میرے امام نے کی ہیں، اگلی بات میں کروں تو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، اونچی آواز سے کہنا ہے 25 حج کیے۔ میرے امام کے پاس سواریاں بھی تھیں، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، پیسے بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن آپ مدینے سے پیدل چل کے مکے میں جا کے 25 حج کیے۔ میں نے کہا سفر کو ذرا ماپو، کتنا سفر تھا؟ میرے امام پیدل کر کے مکے میں جا کے حج کرتے ہیں اور 25 حج پیدل کیے۔ لوگوں نے کہا حضور سواری بھی ہے، آپ نے کہا نا نا، رب کی بارگاہ میں پیدل جانے کی جو مجھے چس آتی ہے وہ سواری پہ بیٹھ کے نہیں آتی ہے۔ تو میں نے کہا جس نے 25 حج پیدل چل کے کر دیے، ایک حج نہیں بھی کیا تو کیا ہو گیا جی؟ 25 حج پیدل چل کے کیے، ایک حج نہیں بھی کیا تو کیا ہو گیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، مقام ہے، عظمت ہے۔ میں نے کہا ایسے نہیں جنتی نوجوانوں کے سردار، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ان کو جنت کی صدارت اس وجہ سے ملی تھی کہ جو نبیوں کے امام کے دوترے تھے، حضرت امام الانبیاء کے جناب نواسے تھے، اس وجہ سے۔ فرمایا نا، کربلا کے اندر پورا کا پورا کنبہ کھوا کے، فرمایا عزت و اسلام کی عظمت و بقا پہ پہرا دے کے، چہرے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے، آپ نے فرمایا جنت کی صدارت بھی اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ ہم نے امتحان بھی بڑے بڑے پاس کیے ہیں جی، امتحان بھی بڑے بڑے پاس کیے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں کے بعد ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا جی؟ کتنا ٹائم ہے ابھی؟ اچھا جی 15 منٹ ہے، چلو بتا دینا مجھے جب ٹائم ہو جائے۔ ہاں جی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا آقا حسین کو کوئی مانے تو صحیح، مانے تو صحیح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
آپ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرے تو صحیح۔ اور میں نے کہا جس نے محبت حضرت امام حسین سے کی ہے نا، انہوں نے دنیا میں بھی نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازا ہے جی۔ دونوں شہزادے تھے جی، موضوع سے ہٹ کے عظمت کے حوالے سے میں بات ایک کر لوں۔ دونوں شہزادے تھے، حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ مدینہ سے مکہ شریف جا رہے تھے، راستے میں گئے، پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی، ایک گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی کچھ کھانے کے لیے۔ مائی نے کہا جی میرے گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، لیے لاگر سی بکری ہے، اگر دودھ دیتی ہے تو لے لیں۔ حضرت امام حسن پاک نے ہاتھ پھیرا تو بکری نے ٹانگیں کھول دی، دودھ آیا، پیا، اور پھر آپ نے کہا اماں جی اگر کبھی مدینہ چکر لگے نا تو کہنا میں نے علی کے بیٹوں سے ملنا ہے، کہنا علی کے بیٹوں سے ملنا ہے، توجہ سے سننا میری بات، کہنا علی کے بیٹوں سے ملنا ہے۔ وقت گزرتا گیا، مائی مدینہ شریف میں آئی، غریب ہو چکی تھی، پاس کچھ نہیں تھا، آ کے کہا کہ میں نے علی کے بیٹوں سے ملنا ہے۔ حضرت امام حسن کے پاس پکڑ کے لے گئے۔ حضرت امام حسن پاک نے دیکھا، کہا اماں جی پہچانا ہے؟ کہتی ہے جی نہیں میں نے نہیں پہچانا، میں نے نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا ہم وہی ہیں کہ جب ہم مدینے سے مکہ جا رہے تھے تو آپ نے ہماری ضیافت کی تھی، آئے آج ہم آپ کی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن پاک لے گئے پکڑ کے گھر، کھانا کھلایا، 100 بکری گفٹ تحفے میں دے دی۔ 100 سخیوں کا گھر تھا نا، سخیوں کا گھر تھا، میں 100 بکری تحفے میں دے دی۔ مائی جانے لگی اب تو میرے وارے نیارے ہو گئے ہیں، ہاں جی وارے نیار، مگا اماں جی رکو تو صحیح، ذرا رکیں۔ کہا جی بیٹا، فرمایا 100 درہم کی تھیلی بھی ہاتھ میں دے دی۔ مائی کہنے لگی واہ جی اب تو میں بڑی امیر ہو گئی ہوں، جانے لگی۔ کہا اماں جی رکیں، میں اکیلا نہیں تھا، چھوٹا بھائی بھی تھا ساتھ، حضرت امام حسن پاک بھی تھے۔ کہا بیٹا وہ کہاں؟ فرمایا میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ حضرت امام حسن پاک کے گھر گئے، دیکھ کے پہچانا، کہا اماں جی پہچانا ہے؟ کہا جی نہیں۔ اور میں ان کا چھوٹا بھائی حضرت امام حسین ہوں، آپ نے جب ضیافت کی تھی تو میں بھی ساتھ تھا، آئے میری طرف سے۔ کہا جی ضیافت کھانے کی تو طلب نہیں رہی، آپ نے فرمایا 100 بکری میری طرف سے بھی لو، 100 درہم میری طرف سے بھی لو۔ اچھا حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا، وہ بھی آگے، کہا اماں جی میری طرف سے بھی آ جائیں، میں بھی ساتھ تھا۔ کہا دونوں نے کتنی کتنی دی ہیں؟ کہا جی 100 دی ہیں۔ کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ انہی کا صدقہ ہے، وہ انہی کا صدقہ ہے، انہوں نے 100 دی ہے، میں 200 دوں گا، 200 میری طرف سے لے۔ اللہ اکبر۔ جناب آل رسول کے گھر سے ایک چکر لگا، مالا مال کر دیا، ہاں جی مالا مال کر دیا۔ اماں جی جناب لج پال گرانا تھا نا، میں کہ مالا مال کر دیا، جھومتی گئی اماں۔ کہا کہ جناب جب یہ سخاوت دیکھی تو راستے میں لوگ پوچھتے گئے، کہا یہ نبی کے گھرانے سے ملا ہے، اور میں جس کو بتاتی گئی اس کی زبانوں پہ کلمہ جاری ہوتا گیا، اور میں کہ یہ حضرت امام حسین کی سخاوت تھی نا۔ اور میں نے کہا تم کہتی ہو صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ پیار نہیں تھا، بلکہ آؤ دیکھو کتنا پیار کرتے تھے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، فرمایا کہ وہ جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، وقت کے خلیفہ، وقت کے وزیر اعظم، کسی نے کہا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں ہاں ہے وقت کے امیر المومنین کے بیٹے، لیکن ہمارے نوکر کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے نوکر کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، جھومے، ہائے ہائے، کہتے ہو پیار نہیں ہے؟ خدا کی قسم چیخیں نکل جاتی ہیں جب ان کی محبت پڑے کوئی بندہ تھا، آنکھیں تو وہ محبت والی۔ کہ حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو آپ چیخ پڑے، فرمایا کہ چیخ کے روئے۔ کہا بیٹا حضرت امام حسین نے ایسے کہا ہے؟ کہا بابا جی کہا، کہا یہ لے جاؤ۔ فرمایا اس وقت جو کچھ میسر تھا، کاغذ تھا، پتا تھا، ہڈی تھی، کچھ بھی تھا، کہا جاؤ میرے امام کو کہو اس میں لکھ کے دے کہ میں ان کا نوکر ہوں۔ حضرت امام حسین کے پاس سے جب لے کے گئے، آپ نے لکھ دیا عمر میرا نوکر ہے۔ حضرت عمر نے بیٹے کو وصیت کی، کہا کہ بیٹے جب دنیا سے جاؤں یہ رکا میری کفن میں رکھنا۔ کہا بابا کفن میں رکھوں گا تو کیا ہوگا؟ کہا جب فرشتے پوچھیں گے بتاؤ عمر تمہارا دین کیا ہے، تو میں کہوں گا میرا دین نہ پوچھو، میں نے ساری زندگی حسین کی نوکری کی ہے، میں نے ساری زندگی امام حسین کی نوکری کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جن کی محبتیں ایسی ہیں، جن کی محبتیں ایسی ہیں، پیار ایسا ہے، اور تم کہتے ہو کہ جناب یہ آپس میں ان کی محبت نہیں تھی۔
جی پیار نہیں تھا. اور میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں بات کر رہا تھا حضرت حر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے, آپ نے فرمایا میری طرف آ گئے ہو, اب اگر اللہ نے مقام شہادت عطا کر دیا تو صرف معافی نہیں, جنت میں محل بھی دوں گا, جنت میں محل بھی دوں گا. اب جو کہتے ہیں حضرت حر, میں نے کہا کیوں کہا حضرت حر؟ کہنے کی وجہ وہ تو یزیدیوں کی طرف تھا, راستہ بھی روکنے والا تھا, پھر کیوں تم نے اس کو حضرت کہا؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب چپ کر جاؤ, وہ چل کے حضرت امام حسین کے پاس آ گئے تھے, یزیدی لشکر اس نے چھوڑ دیا, حضرت امام حسین کے لشکر میں آ گئے اور پھر ان کو معافی مل گئی اس لیے حضرت ہو گئے. میں نے کہا چلو ہمارا عقیدہ ہے, ہم ماننے والے ہیں کہ جو یزیدی لشکر چھوڑ کے آقا حسین کی طرف آ جائے وہ جنتی ہے, اور جو حضرت ابو سفیان کفر کا لشکر چھوڑ کے مصطفیٰ کی طرف آ جائے وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کی شان میں تبرہ کیوں ہے؟ جنتی جنتی جنتی. امیر اہل سنت, سنیوں کی جان پہچان, مسلک کی آن, مولانا الیاس عطار قادری عطاری رضوی قادری اطال اللہ عمرہ, اللہ ان کا سایہ اہل سنت پہ قائم اور دائم رکھے. انہوں نے جب یہ نعرہ لگایا نا صحابی نبی جنتی جنتی, بڑوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھا کہ بھائی ہر صحابی نبی کیوں جی, وہ کچھ ہے. اور میں نے کہا جس کو صحابی کہہ دیا بات ختم ہو گئے, صحابی ہو گئے تو بات ختم. اور میں نے کہا ہم حضور غوث اعظم کا لنگر کھائیں تو ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانتی ہو تم؟ میں نے کہا حضور غوث اعظم نے بنیت الطالبین کے اندر لکھا, کہا مجھے پتہ چل جائے اس جناب بغداد شریف کے اندر حضرت امیر معاویہ کی سواری آنے والی ہے تو کہتے ہیں میں اپنا امامہ اتار کے گلی میں بچھاؤں, گلی میں بچھاؤں میں امامہ گلی میں, اور حضرت امیر معاویہ کی سواری اوپر سے گزر جائے تو فرمایا اس دول والے امامے کو لپیٹ کے سر پہ باندھوں, سر پہ باندھوں. تو فرمایا کہ میرے عمل دنیا میں قبول ہوں یا نہ ہوں, میرے لیے بخشش کا ذریعہ اتنا یہی کافی ہے کہ میرے سر پہ حضرت امیر معاویہ کی سواری کے پاؤں کی گرد کا امامہ بنا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار عقیدہ کہاں جا رہا ہے جی؟ ہم جس محفل میں بھی ربیع الاول ہو, محرم ہو, سفر ہو, اب یہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم وہاں پر عقیدے کی بات ضرور کریں جی. شہادتیں پڑھتے پڑھتے وقت گزر گیا, کافی ہو چکا ہے جی. شہادت ایسے بھی پڑھی جا سکتی ہے, ایسے بھی ہم شہادت پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ شہادت بیان کرنی ہے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رضا قادری رضوی سے کسی نے کہا حضور آپ نے صرف شہادت بیان کرنی ہے, اس کے علاوہ آپ کا موضوع اور کوئی نہیں ہے, اور پوری بیان کرنی ہے. آپ نے فرمایا اچھا بات سے شہادت؟ انہوں نے کہا جی بات شہادت حضرت جی. آپ نے فرمایا اچھا جناب وقت آیا محفل کا, کرسی پہ بیٹھے, خطبہ پڑھا, خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا حضرت امام حسین, یزید جب تخت پہ آیا تو اس نے پیغام بھیجا تو حضرت امام حسین تک پیغام پہنچا, آپ نے مدینہ چھوڑا, مدینہ چھوڑ کے آپ مکہ شریف آئے, مکہ شریف میں آ کے آپ نے 8 ذی الحج کو مکہ بھی چھوڑا, مکہ چھوڑ کے آپ کربلا کے اندر چلے گئے. 2 محرم کو حضرت حر نے آپ کا راستہ روکا, بات مذاکرات سے ہوتی رہی, بات طے نہ پائی. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا, 9 محرم کو وہ حملہ کرنا چاہتے تھے شام کے وقت, آپ نے روکا, روک کے کہا بھی کل دیکھیں گے. جب کل ہوئی فرمایا کہ جمعے کا دن تھا, 10 محرم کا دن تھا, حضرت امام حسین کے رفقا ایک ایک کر کے میدان کربلا میں شہید ہوتے رہے. آخر پہ جمعے کا وقت تھا, حضرت امام حسین نے جام شہادت نوش کیا, وما علیہ الا. لوگوں نے کہا حضرت جی بس یہی. فرمایا تم نے کہا تھا پوری سنانی ہے تو پوری تو یہی ہے, پوری تو یہی ہے, آگے سے میں کیا لاؤں کہ وہ کیا ہوا تھا, کیا وہ بات کمنٹری کرنے والی ہے جو میچ دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہ ہو گیا. میں نے کہا اس وقت کون سے صحابی تھے کہ جو سامنے ظلم ہوتے دیکھتے رہے اور چپ کر کے خیموں میں بیٹھے رہے؟ کون سا راوی تھا مجھے بتاؤ نا ذرا کہ جو اس وقت دیکھتا رہا, مدد کے لیے آگے نہ گیا ہو. کوئی بات تو کرو بندوں والی یار, کیسی باتیں کرتی ہو تم آل رسول کے بارے میں, ان کو جناب آپ مجبور بنا کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا میرا حسین مجبور نہیں تھا, نہیں تھا. اور میں کہ جو نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں,
نیزے پہ چڑھ کے جس نے حضرت زید بن ارقمہ کہتے ہیں میں کوفے میں چھت کے اوپر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی تلاوت 15ویں پارے سے سورۃ کہف کی تلاوت ہو رہی تھی. فرمایا وہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ جس میں صحابہ کہف کا ذکر تھا کہ وہ کتنے سال تک سوئے رہے پھر ان کو زندہ کیا گیا. کتنی عجیب بات ہے. کہتے ہیں یہ بات ہوئی جب میں نے گلی میں رولا دیکھا تو میں نے باہر جھانکا کہ کچھ سر انور نیزے پہ چڑھے ہوئے تھے. کہا جو سب سے آگے سر تھا. میں نے جب اس پہ غور کی مجھے لگا یہ حضرت امام حسین کا سر ہے. کہا جب میں نے یہ آیت پڑھی حضرت امام حسین کا سر بول کے کہتا ہے. کہا او زید بن ارقم تجھے وہ واقعہ عجیب لگتا ہے کہ جنہیں کوئی آ کے کھلاتا بھی تھا, ان کا پاسا پرتاتا بھی تھا, ان کی سائیڈ چینج کرتا بھی تھا, پھر ان کو کسی نے زندہ کیا, تو کیا یہ عجیب واقعہ نہیں ہے کہ حسین کا سر دھڑ سے جدا ہے پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے. میں کہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ حسین کا سر دھڑ سے جدا ہے اور پھر بھی تلاوت قرآن پاک جاری ہے. کہا کہ جب ابن زیاد کے دربار میں حضرت امام حسین کا در سر انور پیش کیا گیا, ابن زیاد بول کے کہتا ہے لوگوں دیکھو ہم نے جنگ کو جیت لیا ہے, ہم نے فتح حاصل کر لی ہے. اس وقت حضرت علی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پردے میں کھڑی ہوئی اور گرجدار آواز میں خطبہ دیا, اور ایسا خطبہ دیا کہ ابن زیاد کے لونکٹے کھڑے ہوئے, وہ کانپنے لگا. کہا کہ یہ عورت بول کہاں کون رہی ہے, اور میں اس وقت اذان ہوئی. کہا کہ ابن زیاد تو کہتا ہے ہم جیت گئے. فرمایا یہ اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ بتاؤ نا نام کس کا گونج رہا ہے؟ آج بھی اذانوں کے اندر ترانہ کس کا پڑھا جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس عورت کو بھی کون ہے یہ؟ کہا گیا یہ حضرت مولا علی کی بیٹی سیدہ زینب ہے. اس نے کہا اسے بھی شہید کیا جائے. حضرت زید بن ارقم کھڑے ہوئے. کہا کہ تجھے شرم نہیں آتا, اتنا بزدل ہو گیا ہے کہ تو عورتوں کو بھی شہید کرنے کی بات کرتا ہے؟ اب وہ لڑکھڑانے لگا, کانپنے لگا اور حضرت امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی لگانے لگا. حضرت زید بن ارقم 82 سال کی عمر تھی بابے کی. اللہ اکبر. میں نے کہا جو اسلام کے ساتھ وفا کرتے ہیں دیکھو بات کتنی ہے. 82 سال کی عمر کے صحابی ہیں. جب چھڑی لگائی تو گرجدار آواز میں برس پڑے. فرمایا کمینے چھڑی ہٹا, کہاں پہ چھڑی لگاتا ہے تو؟ کیا یہاں پر ہماری چیخیں نہیں نکلتی؟ فرمایا کہاں پہ تو چھڑی لگاتا ہے؟ او کمینیا میں نے اس لبوں کو مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے. کیا یہاں پر نہیں ہماری چیخیں نکلتی؟ کیا یہ بات نہیں حضرت امام حسین کی عظمت نہیں ہے؟ کیا یہ لوگوں کو نہیں بتا سکتے؟ آپ نے فرمایا کمینے چھڑی ہٹا. کون سے لبوں پہ چھڑی لگاتا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ ان لبوں کو چوما کرتے تھے, ان لبوں کو چوما کرتے تھے. ان لبوں پہ لاقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان میں نے چساتے دیکھا ہے. کہا کہ ہٹا چھڑی ان لبوں سے, ہٹا چھڑی ان لبوں سے. ابن زیاد کہتا ہے بابا کون ہے, اس کو بھی ذرا شہید کرو نا. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس نے ساری زندگی آل بیت کی نوکری کی ہے, ساری زندگی مصطفیٰ کی آل کی نوکری کی ہے. میں کہ کب کپی تاری ہوئی ابن زیاد پہ, کب کپی تاری ہوئی. حضرت ابن زیاد نے پھر وہاں حضرت زید بن ارقم میں وہاں پر جو جملہ بولا تاریخی جملہ ہے, لیکن آج بیان کون کرے اس جملے کو. کہا لوگوں سنو, حضرت امام حسین پہ پانی بند کیا تھا کہ ان کو پانی نہیں ملے گا, یہ شہید ہو جائیں گے. اور جن یزیدیوں نے پانی پیا اور پھر کہتے ہیں میں نے ان کے نقطے سے, ان کی بات سے یہ نقطہ آپ کو دے رہا ہوں. اور یہ توجہ سے سننا, اگر آپ کھڑے ہو کے بھی داد دے دے تو جملے کی داد چھوٹی ہوگی. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں لوگوں پانی بند اس لیے کیا گیا تھا کہ حضرت امام حسین پہ پانی بند ہو جائے گا اور یہ شہید ہو جائیں گے, یزید کی بیعت کر لیں گے. میں نے کہا پھر رزلٹ کیا نکلا؟ وہ جو پانی پیتے رہے وہ پانی پی کے بھی مر گئے, اور میرے حسین نے پانی پی نہ پی کے بھی فرمایا کہ زندہ ہو کے جناب نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ جاری رکھی ہے. سلام
فرمایا کہ جو پانی بند کیا تھا جس نظریے سے، جس نظریے سے پانی بند کیا گیا تھا، تو میں نے کہا وہ تو اس نظریے میں کامیاب ہی نہیں ہو سکے کہ جو پانی پیتے رہے تھے وہ پانی پی کے بھی مر گئے، اور جن پہ پانی بند تھا پانی نہ پی کے بھی نیزے پہ چڑھ کے قرآن سناتے رہے لوگ۔ یہ ہے میرے حسین کی عظمت، یہ شان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مقام ہے۔ اور میں نے کہا پھر یہ باتیں کرتے ہو کہ ان کی معاذ اللہ عورتوں سے چادریں چھین لی گئیں، اور میں نے کہا کوئی حیا کر، تو پاک بیبیوں کی طرف ان کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی قرآن دے کہ انما یذھبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور میں نے کہا جن کے قریب اللہ نے پلیتی جانے نہیں دی، پلیتی کا حکم دے دیا پیچھے ہٹ جا، تو میں نے کہا ان کے ہاتھ کٹ نہ جاتے کہ یہ ان کی رضا کی طرف ہاتھ بڑھاتے، اور جن کا ایک بال ننگا ہو جائے سورج نہیں نکلتا، جن کا ایک بال ننگا ہو جائے سورج نہیں نکلتا، ان پلیتوں کے پاس اتنی جرت تھی۔ حضرت یاد رکھنا، اب ہمیں یہ نوٹ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی محفل کے اندر نعت خوانوں کا بھی انتخاب کرنا ہے، اور نقیبوں کا بھی انتخاب کرنا ہے، صحیح العقیدہ پیروں کا بھی انتخاب کرنا ہے، اور صحیح العقیدہ خطیبوں کا بھی جو ہے انتخاب کرنا ہے۔ ہر کوئی بندہ ہے عقیدہ مسلک کسی کا بیان کرتا جائے، اور سٹیج ہمارا ہو، پیسے ہمارے ہو، اور مسلک کسی اور کا بیان کر جائے، فرمایا نہیں، ہم جب تک سنی غیرت مند زندہ ہیں مسلک بھی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو حضرت امام حسین کی شہادت یہ ہے، کربلا کا پیغام یہ ہے، یہ نہیں ہے کربلا کا پیغام۔ حضرت امام حسین نے جناب تیروں کے سائے میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، جی تیروں کے سائے میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور میں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی حسین کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آئی تجھے۔ میرے ذہن میں ایک کلام آ گیا، اگر کہے تو میں سناؤں، 5 منٹ آیا سناؤں۔ رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، کی پورا شعر نہیں پڑھنا لیکن حسین کیے انہا کیا دینا، رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، ماں حسین دی نبی دی دیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، ماں حسین دی نبی دی دیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، اے رسول نانا او بابا لیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، گود نبی وچ حسین پلیا ہے وہ تیسرا امام چلیا، حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین، حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے، یہ حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے، حیران سب یزید ٹولے بغیر دڑ تو حسین بولے، حیران سب یزید ٹولے بغیر دڑ تو حسین بولے، شہید دی اے زندگی اجے بھی پوچھنا ہے، شہید دی اے زندگی اجے بھی پوچھنا حسین کی، رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا ہے، اجے بھی پوچھنا ہے۔ جیڑی گل میں انہیں سنائی ہے نا شاہ جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے
آپ نے فرمایا جی یہ ساڑھے نوکر دا پتر ہے. شاعر نے انہوں بھی اسے اپنی زبان دے اندر کی میں لکھیا, عمر دے پتر نو او بلاندا غلام کہہ کے نواز دیندا ہے. عمر دے پتر نو او بلاندا او غلام کہہ کے نواز دیندا. عمر دی سند جس نے او لکھ دیئے اجے بھی پوچھنا ہے حسین دیئے. عمر نو سند جس نے لکھ دیئے اجے بھی پوچھنا ہے حسین دیئے. یہ رسول نانا او بابا لیے اجے بھی پوچھنا حسین دیئے. اے ساڈا عقیدہ ہے. عقیدے دے نال کسے نال کوئی کمپرومائز نہیں نہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اے ضروری نہیں کہ جڑے پاسے لوگ بہتے ہونتے او حقانیت دی دلیل ہے نا. دلیل ہمیشہ تھوڑے آنلی ہوئی ہے حقانیت. یزیدیاں کول کیڈا وڈا لشکر سی تے آپ صرف 82 نفوس قدسیہ لے کے کربلا دے اندر, اور یہ جنگ نہیں سی نہ. جنگ کرن واسطے بچے لے کے کوئی نہیں جاندا 6 مہینے. ہاں جی, اگر جنگ لڑنی ہوندی نا, حضرت امام زین العابدین نے بندے نو جواب دیتا ہے, آپ نے فرمایا اسی چھوڑے لا کے رکھ دینے سن اگر جنگ کر دیتے. ہے یزید دے اندر اتنی مجال کہ ساڑھے تے جناب ظلم کر جائے. ہاں جی, طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائیں. اے گل ہے, طاقت بھی ہے سی, سارا کچھ ہے سی, لیکن رب دی رضا سی. جدو حضرت علی اجازت ہوئے ایک ہے کہ محلے دا آپ سارے ہی نے بہت زیادہ لوگوں نے ٹیپا ٹوپا وچ اجڑ گئی بابا اللہ شرم آنی چاہیے سارے. حضرت صاحب بابا جی کا سوال بڑا اہم ہے, بہت اہم سوال ہے. نوحہ سننا, نوحہ پڑھنا, اس مہینے دے اندر کالے کپڑے پانا, مجلس چ جانا, مجلس چ بہنا, انہاں دی سبیل تو پینا کھانا سب حرام ہے, سب حرام ہے, سب حرام ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی حدیث مبارکہ ہے, سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے جا کے انہاں دا بد مذہباں دا بد عقیدہ دا مجمع ودا دیتا. مجمع ودان دا مقصد کہ پہلے سی لوگ 11 بیٹھے, او کسے دے کہنتے گیا یا ویکھن گیا یا ویسے ہی ننگدا گیا, اور میں کہندا جی میں ویکھن گیا سی کہ ایتھے ہوندا کی ہے, تو میرے نبی نے فرمایا کہ تو 11 تو 12 کر دیتے بندے, مجمع ودا دیتا, تو فرمایا قیامت دے دن انہاں وچ ہی اٹھایا جائے گا. میں پہلے دسیا انہاں دے عقیدے, اسی قادیانیاں نو بڑا برا بلا کہنے ہیں. قادیانیاں نو انہاں گل چھڑ گئی ہے تو میں بھی گل کر جاواں. قادیانیاں نو اسی برا بلا کہنے ہیں کہ جناب کیوں کہ انہوں نے ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا ہے. اور میں کیا انہوں نے ایک نبی منیا ہے تے اے مذہب والے کئی من دین. وہ آندے نہیں حضرت علی پاک صرف نبوت دا پارٹنر نہیں, رب نالوں بھی اگے. ہاں جی, سیدہ پاک سیدہ فاطمہ تو زہرا نو ام الانبیاء, نبیاں دی ماں. تے میں کہ نبوت تے ڈاکہ اے نہیں تے پھر کی ہے؟ کیوں جی؟ اور صحابہ کرام تے تبرہ, ایسے ایسے لفظ بول دینا کہ بندہ بول نہیں سکتا. کیوں جی؟ کتیاں دے نام انہوں نے صحابہ دے نامہ تے رکھے. اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق دی صحابیت دا کوئی انکار کرے انہیں قرآن دی آیت دا انکار کیتا ہے. کیوں جی؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ جدوں غار ثور دے اندر دونوں یار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جناب نال گئے, فرمایا کہ جدوں غار دے دانے تے کافر آیا انہیں جناب دے پیراں وال ویکھیا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے, آندے نے یا رسول اللہ اگر تھلے ویکھے گا تے اسی نظر آ جاواں گے. تے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا اچھا, فرمایا جبریل امین فوراً آیت لے کے آ گئے, رب العالمین نے بھیجیا سلام مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر, فرمایا سونیا اپنے صاحب نو اذ یقول لصاحبہ, سونیا اپنے صحابی نو دسو لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معانا, اللہ تواڈے نال ہے. تے میں کہ صحابی کون سی نال؟ کون سی نال؟ حضرت ابوبکر صدیق. آیت چ صحابیت ثابت ہو گئی,
تو میں کیا کوئی انہاں دی صحابیت دا انکار کرے تے کافر ہو گیا ہے، اور جڑا کافر ہو گیا دے نال کھانا جائز نہیں، انہاں دے عقیدے نو صحیح چنگا سمجھنا جائز نہیں، انہاں دے نال جناب ٹرنا جائز نہیں، انہاں دی جناب رسومات نو جناب اپنانا جائز نہیں۔ تے میں کیا کالے کپڑے پانا ویسے 12 مہینے پاؤ کوئی گل نہیں، لیکن محرمہ دے اندر پانا جائز نہیں، کیونکہ اے انہاں دی مشابہت ہے، اے نہیں جائز۔ نوحہ سننا بھی نہیں جائز نہیں۔ اور میں کیا جناب کوئی میری تہاڈی دھی نو آکھدا ہے کہ اجڑ گئی، کہندا ہے بولو نا یار، کہندا ہے، تو میں کہ نبی پاک دی دھی نو کوئی آکھے زبان نہ گٹی تو کھچ لئیے، پھر ایڈیاں پاک عورتاں، ایڈیاں پاک کہ جنہ دی طہارت دی گواہی رب دا قرآن دے، رب دا قرآن جنہ دی طہارت دی گواہی دے دے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے بڑی محبت والا ترجمہ کر کے ساڑھے جناب سارے شک و شبہات دور کر چھڈے۔ آپ نے فرمایا لوگو اوے تسی میرے نبی دی آل دے بارے چ نویاں گلاں کریا کرو، فرمایا ایویں نہ گلاں کریا کرو، حضور دسو کی آکھیے کیویں گلاں کری؟ آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا۔ مینوں لگدا ہے تسی جناب سور والا خطیب سننا پسند کر دیو، میں تے اج گلاں ہی عقیدے دیاں کیتیاں، سورے اس واسطے نہیں لائی میں کہ چلو بے سورے رہ کے جناب گلاں چنگیاں عقیدے والیاں کر جائیے، لیکن آؤ آخر تے جناب عقیدے دی ہور گل کر جاواں۔ میں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی او جنا جن نے جناب عقیدے دی سرحداں تے پیرا دے کے سنیاں دے ایماناں نو محفوظ کر چھڈیا ہے۔ فرمایا اوے کسے ول دھیان نہ کریا جے، امیر اہل سنت نے بھی سانو یہی سبق دیتا۔ آپ نے فرمایا جتھے اعلیٰ حضرت دی گل آ جاوے اوتھے کان بند کر لینے نے، اوے کسے دی تحقیق تے نہ یقین نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت دی تحقیق تے سانو یقین ہے، انہاں دی تحقیق تے سانو مان ہے، انہاں دی تحقیق تے سانو یقین ہے۔ میں کہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے آپ نو جناب جدوں خطاب واسطے بلایا گیا، آپ نو جناب اج جویں علماء نو پروٹوکول دتا جاندا ہے، اعلیٰ حضرت نو پروٹوکول دتا گیا، آپ نو لیان واسطے بگی بھیجی گئی اور بگی 4 بندے اٹھا کے لے گئے۔ اعلیٰ حضرت بگی دی اندر سوار ہوئے، تھوڑا جہا 2 قدم چلے تھے، آپ نے فرمایا بگی تھلے رکھ دیو۔ جناب جدو ڈولی تھلے رکھ دیتی گئی، اعلیٰ حضرت باہر آ گئے، آپ نے امامہ شریف اتاریا، انہاں 4 بندیاں دے پیراں وچ رکھیا۔ آپ نے فرمایا اے دسو تواڈے چوں سید کون ہے؟ اے دسو تواڈے چوں سید کون ہے؟ اے بولو تواڈے چوں سید کون ہے؟ او جناب ایک کمدا بندہ اگے آ گیا، آندا ہے حضور میں سید ہاں، لیکن میرے گھر بڑے فاقے نے، میرے بچے بڑے بھوکے نے، میں مزدوری کرنے واسطے آ گیا۔ اعلیٰ حضرت رون لگ پے، آندے نے اوے تو میرے نبی دا خون ہوے، او تیرے کندھیاں تے احمد رضا سواری کر کے محفل دے اندر چلا جائے، اوے کل قیامت دے دن نبی پاک دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاوے گا؟ او آندے نے سونیا اوے تسی دسو تے صحیح تانوں پتہ کیویں چلیا ہے میں سید ہاں؟ اعلیٰ حضرت فرماندے نے سن لے، میں تے نبی دی آل نال پیار کرن والا ہاں، میں تے نبی دی آل دا نام بھی بغیر وضو تو نہیں لیندا۔ فرمایا اعلیٰ حضرت دا مرید آ گیا، آ کے کہندا ہے آؤ میرے پیر کو پوچھ لنے ہاں نبی دیاں بیٹیاں کنیاں نے؟ جناب سارے 2 نمبر بندے انہاں دے نال، اچھا تیرا پیر دسے گا وہ کنیاں بیٹیاں؟ کہا جی ہاں میرا پیر دسے گا کنیاں بیٹیاں نے۔ انہیں کہا جی آ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا، آپ فرماندے نے ذرا بیٹھو میں آیا۔ آپ نے جدو پوچھیا تے گھر چلے گئے، غسل کر کے واپس آ جائے گئے، بندے بڑے پریشان، آندے نے یار اوکھا جہا سوال تے نہیں سی، سوکھا جہا سوال ہے سی، سیدھا جواب سی 4 بیٹیاں نے، گل ختم ہو جاندی۔ اندر چلے گئے دا مطلب اندروں ویکھ کے آئے نے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے نا 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 اوے میں اندروں ویکھ کے نہیں آیا، میں غسل کر کے آیا۔ حضور وجہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے لوگو
نہ کرنا آیا کدی نبی دی آل دا بغیر وضو تو غسل تو نہ ہی کدی نہیں لیا ایسے واسطے آنے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت انج نہیں آخری لمحات نے تواڈی اے محبت جناب مینوں شریف پورے تک جاندیاں یاد رہے گی کہ میرے میزبان سید جناب ادریس شاہ صاحب بنے تے جناب گیا لوگ بڑی محبت والے تے بڑے پیار والے اوے نبی دی آل دی اپنی آوازاں قربان کر کے کہندے سن عظمت آل نبی بھول نہ جانا نہیں جناب بولو ذرا رج کے بولو اسی انہاں سیداں دا ذکر کرنے پے اوے جڑے نیزے تے چڑھ کے بھی چپ نہیں کیتے نیزے تے چڑھ کے بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی ہے اسی جناب نرم و ملائم کلینا تے بیٹھ کے بھی نہ انہاں دی عظمت چ بولیے پھر قیامت دے دن اسی کی منہ وکھاواں گے حضور اسی تواڈے نال پیار کرن والے ہاں جناب والا قیامت دا دن آئے گا ہر بندہ پریشان ہو جائے گا لیکن سنی ہوے گا جدھروں حضرت امام حسین بچا لین گے ادھر حضرت ابو بکر صدیق آ جان گے ادھر حضرت عمر پاک آ جان گے ادھر حضرت امام حسن پاک آ جان گے ادھر نبی پاک بھی آکھن گے آ جاؤ او میرے صحابہ اہل بیت نال پیار کرنے والے ہو آ جاؤ اج میں تواڈی سفارش کراں گا اس واسطے اسی آکھنا حضور دنیا تے رہ کے بھی اسی اے نعرہ بلند کیتا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا نہیں بولے سارے نہیں بولے جنی دیر نہ بولے شاہ جی تقریر لمبی ہو جائے گی جدو سارے بولن کے تے جان جلدی چھوٹ جائے گی عظمت آل نبی لگ گیا مینوں پتا تھک گئے ہو اس واسطے سارے بول پہ ہو جناب جان چھوٹ جائے لیکن بولو انشاءاللہ چھوٹ جائے گی عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی اگلی گل کی کیتی ہے شاعر نے انہاں کہا سنیو تسی لا وارث نہیں اے مینا جناب کدی کسے دے مگر ٹر پو کدی کسے دے مگر ٹر پو اوے تسی جناب مالکاں والے ہو تواڈے ہاتھ کسے مالک دے ہاتھ اندر ہے میں کہا تسی پریشان نہ ہویا کرو تسی جناب حضرت امام حسین دے مانی حضرت امام حسن پاک دے مانی حضرت ابو بکر دے مانی حضرت جناب عمر پاک دے مانی نبی پاک دے مانی دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا او دیکھنا غیر کی باتوں لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.